बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। नाजरीन, आज का हमारा मौजू दुनिया की चंद अजीब व गरीब कब्रें। एक कहावत है कि कब्र का अजाब तो मुर्दा ही जानता है, और ये सही भी है, क्योंकि आज तक मरने के बाद कोई वापस नहीं आया। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे गुनाहों को बख्श दे। कब्र के अंदरूनी मामलात के बारे में तो हमने कहीं न कहीं से इबरत हासिल की ही है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कब्रें ऐसी भी होती हैं कि उनका ज़ाहिर ही उनके अंदरूनी हालात का इशारा दे देता है। जी हाँ, दुनिया में ऐसी बहुत सी कब्रें मौजूद हैं जिनके बारे में अजीब व गरीब और बाज़ औक़ात खुशकुन मुशाहिदात हमें उनके बारे में काफ़ी बातों से आगाह कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम चंद ऐसी तारीखी और पुरस्रार कब्रों का जिक्र करेंगे जिनके बारे में यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी कब्र के बारे में जिसका साइज रोज बरोज बढ़ रहा है। हमारा पहला मौजू है पीर असहाब। नाजरीन, दुनिया में आपने बहुत सारे हैरत अंगेज मुकामात देखे होंगे, कुछ पुरस्रार कब्रिस्तान देखे होंगे, कुछ पुरस्रार कब्रें देखी होंगी, लेकिन जिस मुकाम के बारे में हम बात करेंगे वो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हम बात कर रहे हैं जिला बखर के इलाके पीर असहाब के बारे में। इस इलाके में मौजूद एक पीर साहब की कब्र की वजह से इस पूरे इलाके का नाम ही पीर असहाब मुकर्रर हो गया। पीर असहाब की कब्र के बारे में हैरानकुन बात यह है कि यह कब्र लंबी तरीन कब्रों में शुमार होती है। इस कब्र की लंबाई तकरीबन 100 फीट और चौड़ाई 30 फुट से भी ज्यादा है। इस मज़ार से जुड़े कई पुरस्रार वाक़यात हैं। इस मुकाम की तारीखी अहमियत और इस जगह से मुताल्लिक़ सीना बसीना चलने वाली दास्तानों के मुताबिक यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम मदफन हैं, जो कि खुलफाए राशिदीन के दौर में जिहाद और लश्कर कशी के सिलसिले में बल्ख और अफगानिस्तान से होते हुए यहाँ पर तशरीफ लाए थे। लोग उन नेक बुजुर्गों की दुआओं के तुफैल अल्लाह के हुजूर अपनी दुआएं कबूल करवाते हैं, और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो यहाँ आकर चढ़ावे चढ़ाते हैं। चादरें मज़ार पर चढ़ाई जाती हैं। लेकिन पीर असहाब की कब्र के मुतालिक जो एक पुरस्रार बात मशहूर है, जिसके बायस लोग उनकी करामात से मुतासर होते हैं, वो ये है कि पीर असहाब की कब्र का साइज रोज बरोज बढ़ता रहता है, और जिस पैमाइश के साथ लोग यहाँ से जाते हैं, जब वो अपनी चादर चढ़ावे के लिए यहाँ पर वापस लाते हैं तो कब्र के साइज से वो चादर 2 या 3 फीट छोटी हो जाती है। यह मज़ार काफ़ी वसी रकबे में फैला हुआ है। पीर असहाब के अलावा भी यहाँ उनके दीगर साथियों के मज़ारात मौजूद हैं। इस मज़ार के बिल्कुल करीब से ही दरियाए सिंध की एक शाख बहती है। मज़ार की कुल तामीर कच्ची मट्टी की है। अगर कभी खुदा न खास्ता यहाँ दरिया के पानी में तुग़यानी आ जाए तो इस मज़ार को बहुत नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन यहाँ के मुकीनों का ऐसा मानना है कि आज तक दरिया के पानी ने मज़ार पर पीर असहाब को नुकसान पहुँचाने की जसारत नहीं की। इस अमर में भी पीर असहाब की करामात का अव्वलीन पहलू माना जाता है। नाजरीन, इसके बाद हम बात करते हैं मैस ग्रेव्स की। ये कब्रें भी गैर मामूली हद तक लंबी हैं। पाकिस्तान के सूबा सिंध में ये कब्रें मौजूद हैं, लेकिन माजी में इनसे मिलती जुलती हमें कोई तारीख नहीं मिलती। सिंध में ये कब्रें खैरथर के पहाड़ी सिलसिले के दामन में ज़िला जामशूरा, कलारानी, कोड और नाग शरीफ से लेकर जैकबाबाद तक ये कब्रें मौजूद हैं। इसके अलावा सखर और बलोचिस्तान में सिबी के मुकाम पर यह कब्रें देखी जा सकती हैं। इन कब्रों को देखकर कई सवालात ज़हन नशीन होते हैं कि ये लंबी कब्रें आखिर हैं किसकी, यहाँ कब से हैं, क्या इनमें मदफन हजरात के कद भी इतने तवील हैं, क्या वाकई तारीख से इनका कोई ताल्लुक है भी या नहीं। इन तमाम सवालात को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, हत्ता कि तारीख भी इनके बारे में खामोश है। मैस ग्रेव्स पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। ठट्ठा में मकली कब्रिस्तान में भी ये कब्रें मौजूद हैं। दर हकीकत मैस ग्रेव्स को इज्तिमाई कब्रें भी कहा जाता है।
کسی حادثے، قدرتی آفت، جنگ یا کسی موذی وبا کے تحت مر جانے والے افراد کو جو کہ تعداد میں کثیر ہوں، انہیں جگہ کی قلت کے تحت اجتماعی قبروں میں مدفن کیا جاتا ہے۔ لیکن سندھ میں پائی جانے والی ان اجتماعی قبروں کی حقیقت یہاں کے مکینوں کے نزدیک کچھ اور ہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی ہیں۔ وہ انہیں بہت متبرک مانتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ یہ قبریں صحابہ کرام کی ہیں، ایسا صرف سندھ کے مکین ہی خیال کرتے ہیں، لیکن اگر اسلام کی تاریخ کو پڑھا جائے اس میں کہیں بھی ایسے کوئی شواہد نہیں ملتے جن سے یہ پتہ چلتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی صحابی یا صحابہ کرام کی سندھ آمد ہوئی ہو یا انہوں نے یہاں پر قیام کیا ہو۔ مزید یہ کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ان کا قد غیر معمولی حد تک بلند ہو، لہٰذا ان قبروں کے بارے میں اجتماعی قبر ہونے کا دعویٰ زیادہ درست سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح کی قبریں پوری دنیا میں موجود ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے کھلی قبریں یعنی انکورڈ گریوز کے بارے میں۔ ان قبروں کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ یہ قبرستان 2500 سے 3000 سال پرانا ہے۔ حال ہی میں دریافت ہونے والا یہ قبرستان وادی سبات میں واقع ہے۔ اٹلین ماہر آثار قدیمہ لوکا مارے اولیوری کے مطابق ایک دن جب کہ وہ اپنی تحقیق کی غرض سے اس جگہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک ہاتھ دیکھا جو کہ سورج کی تیز دھوپ پڑنے سے مرجھایا ہوا تھا۔ یہ ہاتھ سرمئی رنگ کی ایک بلند دیوار میں سے دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ہاتھ ایک مٹی کی سلیب میں پیوست تھا۔ یہ قبریں جب دریافت ہوئیں یہ اس وقت کی بات ہے جب 2012 میں ایک لینڈ آنر نے اس جگہ کی تزئین و آرائش کے لیے کام کروانا شروع کیا۔ لوکا بھی یہاں کام کرنے والے ماہرین میں سے ایک تھا جو یہاں سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے ماہرین تھے۔ انہوں نے ان قبروں کی دریافت کے بعد اس جگہ پر کام کو 1 سال تک کے روکنے کی درخواست کی اور اجازت ملنے کے بعد انہوں نے اس قبرستان کو مزید دریافت کیا، جس کے بعد ملنے والی معلومات کچھ یوں ہیں۔ لوکا کے مطابق ان قبروں میں موجود باقیات کی کاربن ٹیسٹنگ ہونا باقی تھی، لیکن یہاں موجود ماہرین کا کہنا تھا یہ ڈوڈک قبیلے کے لوگوں کی باقیات ہیں جو کہ پاکستان میں اس جگہ 3000 سال پہلے اسی جگہ یعنی اوڈیگرام میں آباد تھے۔ ڈوڈک پاکستان اور افغانستان میں بولی جانے والی ایک مشترکہ زبان ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ سکندر اعظم نے یہاں اوڈیگرام میں کئی جنگیں لڑیں اور یہ قبریں انہی جنگوں کا نتیجہ ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے 32 مکمل طور پر بند قبریں دریافت کی تھیں۔ اس جگہ پر موجود آثار یہاں کے لوگوں کے طریقہ تدفین کو واضح کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ان قبروں کو ایک بار بند کرنے کے بعد پھر کھولا گیا، اس کے بعد ایک بار دوبارہ کھولا گیا اور پھر انہیں دوبارہ دفنا دیا گیا، پھر انہیں ایک بار دوبارہ بھر دیا گیا اور ایک بار ان قبروں کو خالی کیا گیا۔ اس طرح یہ قبریں کئی بار کھولی گئیں اور کئی بار ان میں دفینے کیے گئے، کیونکہ یہ ان قبیلوں سے تعلق رکھتی ہیں جنہوں نے اپنی نسل در نسل تدفینیں انہی قبروں میں کی ہیں۔ لوکا کا کہنا تھا کہ اس نے قبروں میں 1 سے زیادہ ڈھانچے دیکھے ہیں جن میں ایک مرد اور ایک عورت کا ڈھانچہ تھا جن کے چہرے ایک دوسرے کی طرف کیے گئے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں کئی بار کھولا گیا اور کئی بار بند کیا گیا۔ ناظرین، چوتھے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں دی چیز فیملی والٹ۔ والٹ در حقیقت ایک تہخانہ نما زیر زمین کمرے کو کہتے ہیں۔ چیز فیملی والٹ بارباڈوس کے کرائسٹ پیرس چرچ کے قبرستان میں واقع ہے۔ قبرستان میں موجود والٹ اصل میں ایسی قبر ہوتی ہے جس میں مرنے والد کی تدفین نہیں کی جاتی، یعنی اسے مٹی تلے دبایا نہیں جاتا، بلکہ زیر زمین ایک کمرہ نما تہخانہ بنا کر لاش کو تابوت میں بند کر کے اس والٹ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ والٹ ابتدا میں 1724 میں بنایا گیا تھا، پھر کئی سالوں کے بعد اس والٹ کو چیز فیملی نے خریدا۔ جب ان کی 2 سالہ بیٹی میری این فوت ہو گئی، انہوں نے اپنی بچی کو اس والٹ میں رکھا، جبکہ وہاں پہلے سے مسٹر تومسینا گوڈٹ کا تابوت بھی موجود تھا۔ والٹ میں تدفین کے ٹھیک 1 ماہ بعد اس کی بہن ڈورکاس بھی انتقال کر گئی۔ اسے بھی اس کی بہن کے ساتھ
اسی وولٹ میں دفنا دیا گیا۔ اپنی بیٹیوں کے موت کے صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے خاندان کے سرپرست مسٹر تھامس نے خودکشی کر لی، لیکن حیرت انگیز بات جو اس وولٹ کے بارے میں اب منظر عام پر آئی، اس سے پہلے سب اس سے نا آشنا تھے۔ جیسے ہی تھامس کی تدفین کے لیے وولٹ کے داخلی دروازے پر رکھی بھاری صلیب کو ہٹایا گیا، اندر کا منظر ناقابل برداشت تھا۔ اندر رکھے گئے تابوتوں کو کسی نے بری طرح سے ان کی اپنی جگہوں سے ہٹایا ہوا تھا۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا، کیونکہ نہ تو کوئی زلزلہ آیا تھا نہ کوئی سیلاب، حتیٰ کہ داخلی راستے پر رکھی گئی صلیب کو بھی ہٹانے کے کوئی آثار ظاہر نہ تھے کہ کہا جا سکے کہ کوئی شخص اندر داخل ہوا ہو اور اس نے یہ سب کیا ہو۔ خیر، ایک بار پھر تھامس کی تدفین کے بعد اس وولٹ میں موجود تابوتوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھ کر اس کو بند کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے 1 سال بعد اسی خاندان کے ایک اور فرد کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کی تدفین کے لیے اسے کھولا گیا تو وہی منظر دیکھنے کو ملا۔ سب کے سب تابوت بری طرح بکھرے پڑے تھے۔ اس بار بھی انہیں درست کر کے رکھ دیا گیا، لیکن اب کی بار یہ بات سوسائٹی میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور کہا جانے لگا کہ کوئی غیر مری مخلوق یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اس واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد لوگوں کے گروہ نے محض اندر کے حالات جانچنے کے لیے اس وولٹ کو کھولا تو اس بار بھی اندر موجود تابوتوں کو تہس نہس پایا۔ لہذا اب کی بار چرچ اور دیگر لوگوں نے باہمی مشورے سے اس وولٹ میں موجود تمام تابوتوں کو باہر نکال کر ان کی باقاعدہ الگ الگ تدفین کر دی، اور اس کے بعد یہ وولٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ لیکن دنیا کی نظر میں یہ ایک پراسرار وولٹ ٹھہرا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔